بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں تکلیفوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک خاص ورد اور خاص وظیفہ ہے جو میں آپ کے لیے ایک تحفے کے طور پر لے کر آئی ہوں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ماضی میں اولیاء کرام ان انمول وظیفوں سے فیض یاب ہو کے اور اللہ کے قربت تک پہنچے ہیں، اور پھر ہم ان سے فیض یاب ہوئے۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کو روحانی طور پر اگر کوئی چیز مل جاتی ہے اور اس کے فوائد بھی اس کی زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، ہم اپنے والد صاحب سے سنا کرتے تھے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے ہمارے دادا جان اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور جب وہ حیات تھے تو اپنی زندگی میں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا کرتے تھے، اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ان کو ہمارے والد صاحب نے بتایا تھا، کیونکہ ہمارے والد صاحب خود عالم تھے، اور پارٹیشن ہونے سے پہلے، یعنی پاکستان ہندوستان الگ الگ ہونے سے پہلے، وہ وہاں پر ایک مدرسے میں تعلیم یافتہ تھے۔ تو وہاں سے انہیں یہ روحانی علم جو تھا وہ ملا، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی پڑھایا، اور بہت سارے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے، اور انہوں نے ہر وہ چیز دنیا کی حاصل کی، ہر وہ چیز انہیں دنیا کی ملی جو کہ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ اور حالانکہ ہمارے جو دادا جان تھے وہ اللہ والے تھے، تو انہیں دنیا کی کبھی کسی چیز کی طلب نہیں ہوئی۔ انہیں جب بھی کسی چیز کی طلب ہوئی ہے تو روحانی طور پر وہ اپنے رب سے ملنے کے اشتیاق میں رہتے تھے۔ ہر وقت ان کو اپنے رب سے ملنے کی حاجت ہوتی تھی، اور اسی تگ و دو میں لگے رہتے تھے۔ تو پھر ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے ابا جان سے کہا کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہو جاؤں۔ تو پھر میرے والد صاحب نے ان کو سورہ اخلاص کا یہ ورد بتایا، اور ان کی خواہش تو صرف یہ تھی کہ میں اپنے رب کے قریب ہوں اور میرا رب میرے پاس ہو، لیکن انہوں نے اس روحانی وظیفے سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ تو کچھ میں آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے لوگوں سے اپنے دادا جان کی کرامات کے بارے میں سنا ہے کہ وہ وظیفہ کرنے کے بعد اس طرح ہو گئے تھے، اتنا اپنے رب کے قریب ہو گئے تھے کہ جو بات منہ سے کہتے تھے وہ بات پوری ہو جاتی تھی۔ تو اب بھی کچھ لوگ وہاں کے زندہ ہیں، حیات ہیں، جو ہمارے دادا جی کے دور میں یعنی کہ بچوں کی طرح ہوا کرتے تھے، وہ اب بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ تو ہم نے اپنے ان کانوں سے اپنے دادا جان کی کرامات
کو سنا، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کے دادا جان اتنے یعنی کہ اللہ کے نزدیک تھے، اتنے اللہ کے نزدیک تھے، تو کہنے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا کہ ایک دفعہ میں کھیتوں میں گیا، تو کھیتوں میں وہاں کام وغیرہ ہو رہا تھا، تو کہنے لگے کہ جیسے بڑوں کے ساتھ بندہ چلا جاتا ہے، تو میں بھی اپنے بڑوں کے ساتھ چلا گیا، اور بڑے جو تھے وہ یعنی کہ چارہ وغیرہ بھینسوں کا وہ انہوں نے کاٹا، اور کاٹ کے تو چل پڑے سروں پہ رکھ کے، تو کہہ رہے میں بچہ تھا، کبھی پھلانگ کے اس کھیت میں، کبھی پھلانگ کے اس کھیت میں، یوں ہی کرتے کراتے میں پیچھے رہ گیا، اور میرے جو گھر والے تھے وہ نکل گئے۔ تو کہنے لگے ایک دم سے بادل آیا، اور بارش برسنے کے بجائے سب سے پہلے اولے برسنا شروع ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ شاہ صاحب آ رہے تھے، وہ بھی یعنی کہ اپنے کھیت سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو جب میں انہیں دیکھا تو کہہ رہے وہ یعنی کہ کافی عمر کے تھے، اور میں اس وقت بچہ تھا، تو جب میں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، تو میں نے ایک ہمت کر کے حوصلہ کر کے بھاگ کے میں ان کے ساتھ ہو لیا، اور جب میں دیکھا، اور میں دیکھ کر اتنا حیران ہوا کہ ادھر ادھر زمین بھر گئی اولوں سے، لیکن شاہ صاحب کے اوپر کوئی بھی میں نے اولے کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں ان کے ساتھ ہو لیا، اور انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑا دیا، اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، تو گھر تک پہنچ کر نہ ان پر کوئی بارش کا قطرہ گرا، اور نہ ان پر کوئی اولا گرا۔ تو یہ کتنی یعنی کہ شان والی بات ہے، کتنی یہ تعجب والی بات ہے، کتنی حیران کن بات ہے۔ تو یعنی کہ اس قسم کی اور بہت سی کرامات تھی جو ہمارے دادا جان سے منسوب تھیں، تو ہم خود سن کر حیران ہوئے تھے کہ آج کل کے دور میں کہ کون انسان اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہی، میں تقریباً 70 سال تو میرے دادا جان کو دنیا سے رحلت کیے ہوئے ہو گئے، اور میں 70 سال سے پہلے جو ان کی نارمل زندگی کا دور تھا، میں اس دور کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اس دور میں انہوں نے اس سورہ اخلاص سے اتنے یعنی کہ فوائد اور روحانیت حاصل کی۔ تو میرے ابا جان نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ میاں صاحب آپ بتائیے کہ میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا، آپ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کبھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی؟ تو میرے والد صاحب نے، میرے دادا جان نے ان کو یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ بات بتانا ہی نہیں چاہتا، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے اپنے کمبل میں محسوس کیا، جس جگہ جس کمبل میں سردی کے موسم میں بیٹھ کر میں، جس زمین پر جس مسلے پر بیٹھ کر میں کمبل اوڑے ہوئے عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، تو میرا رب میرے کمبل کے اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنی بڑی اس کی شان ہے۔ تو اب میں اس طریقے کی طرف آتی ہوں کہ جو یعنی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ ہم لوگ گناہوں سے محفوظ رہیں، اور ہم بھی ایسے اچھے اچھے وظائف کریں، اور وہ چلو ہمیں تو نہیں کرامات مل سکتی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے باطن کو صاف رکھیں گے تو ہم اس کی برکت سے اپنے یعنی کہ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ اور بہت ساری کرامات ہیں دادا جان کی، جو یعنی کہ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ میں اب اس وظیفے کی طرف چلتی ہوں، جو سورہ اخلاص کا وظیفہ میں بتانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فرض نماز کی پابندی کیجیے، اس کے بعد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تہجد کے ساتھ ڈھال لیں، اور یہ وظیفہ بھی تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ عشاء پڑھ کے سو جائیں، اس کے بعد دنیا کے جو یہ فضول قسم کے کام ہیں، ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، اس قسم کی تمام چیزیں چھوڑیں، اور کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں، اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ سب سے بڑا جو حرام ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس دور میں جھوٹ چھوڑ دیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا برا نہ سوچیں، اور ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے پھر اپنے آپ کو جو ہے تہجد کی عادت ڈالیں۔ تو جب انسان تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے تو اس وقت رب جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر حاضر ہوتے ہیں، اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر گھڑی ہر پل ہر جگہ موجود ہے، ہم اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس بات کا تہیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس وقت میں یعنی کہ سب سے نچلے آسمان پر ہوتا ہوں، اور میں
یعنی کہ میرے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ منادی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں خود رب منادی کر رہا ہوتا ہوں کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی جو مجھ سے میرا قرب مانگنے والا ہے، تو میں اس وقت اپنے بندوں کو دیتا ہوں۔ تو جو انسان صاف نیت کے ساتھ تہی دل سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت لے کے تہجد کے ٹائم جو نوافل یعنی کہ ہو سکے وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ جو ہے یہ پڑھنا ہے، تقریباً 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اتنا ٹائم پہلے آپ نے اٹھنا ہے کہ یہ وظیفہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ مکمل کر لیں۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے، اور یہ اپنے یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سوچے کہ آج میں نے پڑھ لی تو تیسرے دن میرا رب میرے پاس ہوگا، نہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی نیت کو، انسان کی تڑپ کو اور انسان کے اس محبت کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے۔ یہ تو ہے کہ جب آپ پہلا قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کا ہاتھ تھام کے آئے گا آپ کو اپنے پاس لینے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز، آہستہ آہستہ آپ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جائیں گے تو کہ آپ کا رب جو ہے وہ خود چل کر آپ کے پاس ہوگا، اور آپ کو دلی سکون ملے گا، اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو اگر مجھے میری ویڈیو دیکھ کر آپ فیڈ بیک دیا کریں، کمنٹ کیا کریں آپ کو میرے بتائے ہوئے وظائف کیسے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔